بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. یہ آیات توحید کے مضمون پر مشتمل ہیں. توحید اسلام کی بنیاد ہے. توحید ہو تو اسلام قائم رہتا ہے، توحید نہ ہو تو اسلام قائم ہی نہیں رہتا. توحید اگر ہوتی ہے تو اعمال قبول ہوتے ہیں، اور توحید نہ ہو تو اعمال سارے بیکار ہو جاتے ہیں. نہیں اشرکتا و یحبطن عملوں کا، اے رسول اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں شرک کی وجہ سے، تو پھر ہر انسان کے ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جیسے اعمال تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن وہ اعمال بھی برقرار نہیں رہتے شرک کی موجودگی میں، تو ہمارے اعمال کی کیا ہستی اور کیا گنتی ہے کہ وہ شرک کی موجودگی میں برقرار رہیں، ان کا ثواب مل جائے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد قال انتم مسلمون. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ کوئی نہیں سوائے ایک الہ، تمہارا الہ صرف ایک ہے. قال انتم مسلمون، تو کیا تم مسلم بنتے ہو؟ یعنی اگر تم ایک الہ کو مانتے ہو تو مسلم بنو گے، ایک الہ کو نہیں مانتے تو مسلم بن نہیں سکتے. تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مسلم ہونے کے لیے بنیاد توحید ہے. جو توحید پر قائم نہیں ہے وہ مسلم بن نہیں سکتا، اور جو شخص توحید پر قائم ہے وہ اس کے مسلم بننے کی امید توقع کی جا سکتی. تو توحید بنیادی چیز ہے، اور توحید آ رہی پھر مسلم بھی ہوگی. مسلم ہونے کے لیے توحید بڑی ضروری چیز ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے رسول اہل کتاب سے کہہ دیجیے کہ آؤ ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، تم بھی مانتے اور ہم بھی مانتے ہیں، تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے، اور آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنایا جائے. اگر تم اس بات کو مان لو جو مشترک بھی ہے، اور تم بھی میں تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنانا چاہیے، تمہیں تسلیم ہے. تو پھر آ جاؤ عملاً بھی سے تسلیم کر، اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنانا چاہیے، تمہیں تسلیم ہے. تو پھر آ جاؤ
عملاً بھی اسے تسلیم کر لو. ایسی چیز جو ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو، تمہیں اس سے انکار نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عملاً تم اس کا انکار کرتے ہو اور شرک کے مرتکب ہوتے ہو؟ یا اہل کتاب جو شرک کرتے تھے ان کا عملی شرک تھا، اعتقادی طور پر وہ توحید پر قائم تھے اور اس چیز ہی کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. پھر آگے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اگر تم اس توحید کے عقیدے کو عملاً تسلیم کرنا نہیں چاہتے تو پھر تم گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، یعنی ہم توحید پہ قائم ہیں. یا توحید پر قائم ہونا مسلم ہونا ہے، اور جو توحید پہ قائم نہیں وہ مسلم نہیں. تو جب اتنی اہم چیز ہے توحید تو اس کی تمام مبادیات سے واقف ہونا بڑا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے توحید میں بل آ جاتا ہے، توحید میں بال پڑ جاتا ہے. اور ان تمام چیزوں سے واقف ہونے کے بعد اور اس توحید پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے اور شرک کے تمام رخنوں کو بند کر دینا چاہیے. قل الحمدللہ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یہاں جو یہ حمد سے پہلے ال آیا ہے یہ ال جنس کا ہے، اور جب جنس کا ہے تو اس میں یہی حمد کی تمام جنسیں آ گئیں. ہر قسم کی تعریف اس میں ملحوظ ہو گئی اور ہر قسم کی تعریف کو تو اس نے گھیر لیا. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی تعریف تو دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہر قسم کی تعریف دوسروں کے لیے نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی توحید کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی تعریف ہے اور فلاں بزرگ کی بھی ہر قسم کی تعریف ہے تو پھر یہ شرک فی الحمد ہوگا. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کی دو چار اقسام ہیں اور انہی پر ہم غور کرتے رہتے ہیں اور اسی پر زور دیتے رہتے ہیں. لیکن شرک تو بہت سی اقسام ہیں. یہاں یہ ہم نے کہہ دیا کہ ہر قسم کی تعریف کسی بھولا بندے کے لیے ہے، یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ پھر ہم اس بندے کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا اس کی صفت میں. شرک کی کئی قسمیں ہیں. شرک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے سے مراد یہ کہ اس کی بیوی بنانا یا اس کی اولاد تسلیم کرنا، یہ تو اس ذات میں شرکت ہے. اور صفات میں شرکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں، وہ لامتناہی سلسلہ ہے، ان کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے. ہر صفت جو ہے اپنی جگہ کامل ہے اور ہر صفت جو ہے محمود ہے اور بے شمار صفتیں ہیں اس کی. ان میں سے کسی بھی ایک صفت میں بھی اگر ہم کسی انسان کو کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس کی صفت کو مانتے ہیں جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مانتے ہیں تو وہ شرک سے صفت ہوگا. اس میں بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. تیسری چیز جو ہے شرک کے سلسلے میں ہے شرک الحقوق. اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں دوسرے کو شریک کر لینا. مثلا عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا اسی کا نام عبادت ہے، بلکہ ہر وہ نیکی جو آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ سب عبادت میں شمار ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ساری زندگی آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے. لہٰذا اگر آپ نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور روزہ نہیں رکھا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ساری زندگی اللہ کی بات نہیں کی؟ اگر یہ مفہوم ہم لے لیں نماز اور روزے کا کہ نماز روزہ ہی عبادت ہے تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف نہیں کیا. جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا. ہمیں پیدا کیا گیا تھا صرف عبادت کے لیے، لیکن ہم دنیا میں دوسرے کام بھی کرتے ہیں اور کرنے پڑتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر زندگی برقرار نہیں رہتی. اور جب زندگی برقرار نہیں رہتی زندگی کی پیدائش کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. یا یوں سمجھیے کہ ہر وہ کام جو اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے کلمے کو بلند کیا جائے، تو اس صورت میں ہر کام جو ہے جس کو آپ اللہ تعالیٰ کی خوش ندی کے لیے کر رہے ہیں وہ عبادت کہلائے گا اور وہ نیکی سمجھا جائے گا. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. عبادت میں سب سے اہم چیز جو ہے اطاعت ہے. اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے
لہذا صرف اسی کی اطاعت کرو. اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ خالق ہونے کی حیثیت سے حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر اس حق میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے تو وہ شرک فی الاطاعت ہوگا. کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے کہ وہی حقدار ہے. ہاں اس صورت میں کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے جس صورت میں اللہ تعالیٰ خود اجازت دے دے کہ تم فلاں شخص کی اطاعت کر سکتے ہو، یا حکم دے دے کہ تم فلاں شخص کی اطاعت کر سکتے ہو. مثلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم رسولوں کی اطاعت کرو. ہمارے صلی اللہ علیہ رسول اللہ اللہ، جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب اس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جاتی ہے، لہذا ان کی اطاعت جو ہے وہ العین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ رسولوں کی اطاعت کیا کرو تو اب یہ رسولوں کی اطاعت شرک نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل میں رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ماں باپ کی اطاعت کرو. ماں باپ کی اطاعت بھی جو آپ کریں گے اسی لیے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی آپ فرما برداری کریں گے تو یہ بھی اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی، اس بندے کی بات نہیں ہوگی. مگر اس میں شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کیونکہ اطاعت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہذا کسی دوسرے کی اطاعت اس حالت میں نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی بندے کی اطاعت نہیں ہوگی، خواہ وہ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اصل استحقاق جو ہے اطاعت کا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. جتنی ہدایت جس حد تک جس شخص کے ساتھ اس نے اجازت دی ہے اسی حد تک دوسرے کی اطاعت ہو سکتی ہے. ماں باپ کی اطاعت ہو یا امیر کی اطاعت ہو یا کسی بزرگ کی اطاعت ہو، کسی عالم کی اطاعت ہو، کسی کی بھی اطاعت ہو، اس کا دائرہ بڑا محدود ہے. اور وہ کس حالت تک محدود ہے؟ وہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں. شرح سنہ کی حدیث صحیح سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. بڑے عمدہ الفاظ ہیں. جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، مخلوق کی اطاعت حرام ہو جاتی ہے. اطاعت وہیں کا آپ کر سکتے ہیں دوسرے کی مخلوق کی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. تو یہ اطاعت جو ہے یہ عبادت کا ایک بہت بڑا اہم جز ہے جس کو ہم لوگ چھوڑ جاتے ہیں. سجدہ کرنا، کسی کے سامنے رکوع کرنا، کسی کو ہائے کروا مشرک کشا سمجھنا، ان ساری باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہیں، لیکن اطاعت کے معاملے میں ہم بڑی غافل ہیں اور اپنے بزرگوں کی اطاعت ایسے احکام میں بھی کر جاتے ہیں جن احکام میں اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس کی نافرمانی ہوتی ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ وہ بھی اس طرح شرک ہے، اس طرح دوسرے شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الحمدللہ رسول آپ کہہ دیجیے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. اس طرح اسی آیت سے سورہ فاتحہ بھی شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف میں کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ تمام کمالات اور تمام صفات آ جاتے ہیں جو کہ پسندیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. ہم سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے کمالات کو، اس کی صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں اور اس کی تعریف کرتے کرتے اتنا اس کو لامتناہی سلسلے پہنچا دیں کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہ ہو. آخر لامتناہی سلسلہ ہے وہ کہ کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کی صفات، اس کی حمد جو ہے وہ کہیں ختم نہیں ہوتی. یہ لامتناہی سلسلہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. پھر بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بے عیب ہے، کوئی کمزوری اس میں نہیں، موت اسے نہیں آتی، کھانے پینے کا محتاج نہیں، بھوک سے نہیں لگتی. یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کوئی بڑے سے بڑا انسان جو ہے محفوظ نہیں ہے. تو جب محفوظ نہیں ہے تو ہر قسم کی تعریف کا بھی مستحق نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ بہت سے عیوب انسانوں میں پائے جاتے ہیں جن عیوب کی وجہ سے ان کے لیے ہر قسم کی صفت نہیں ہو سکتی. آگے فرمایا سلام علی عباد الذین اصطفیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے اپنے پسند کر لیے ہیں، منتخب کر لیے ہیں، ان پر سلام. اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیج رہا ہے اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی سلامتی بھیجتے رہا کریں. تو ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح ہمیں بھی ان بندوں پر سلامتی بھیجنی چاہیے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے، اور انبیاء علیہ السلام ہی وہ بزرگ اور پسندیدہ ہستیاں ہیں جن پر کیا سلام بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے اوپر پسندیدہ بندے جن کو اللہ نے اپنے برگزیدہ بنا لیا ہے ان پر سلام ہو. اللہ کی تو ہر قسم کی تعریف ہو اور بندوں کے لیے دعائے سلام و سلامتی ہے. سمجھیے نا آپ، یعنی وہ بندے جن کو اللہ نے پسندیدہ کر لیا، چن لیا ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ تبع آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، اور ان کی اولاد میں سے بہت سے چن لی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فرق بتایا ہے اپنے میں اور بزرگ بندوں میں، اپنے پسندیدہ بندوں میں، اور خود اس کے اپنی ذات و صفات میں فرق بتایا. ہر قسم کی تعریف تو اللہ کے لیے ہے، اور سلامتی کی دعا کس کے لیے؟ ان لوگوں ان بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا ہے، پسند فرما لیا ہے. تو اس سے ایک چیز بالکل ہی ظاہر ہو گئی کہ کوئی بندہ کتنا ہی پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کا منتخب کر چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق نہیں ہے. اللہ خیر عما یشرکون. اب اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ شرکا بہتر ہیں جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کی نظر و نیاز کرتے ہیں، جن سے مرادیں مانگتے ہیں، جن سے منتیں مانگتے ہیں، جن کی دعائیاں دیتے ہیں، جن کو مشرکہ سمجھتے ہیں. اللہ کا شریک جن کو بنا رکھا ہے ان کو، وہ بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ بہتر ہے؟ کیوں یہ بات یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ پہلے یہ بات کہہ دی الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور جن کو یہ شریک سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، کوئی کسی ایسی تعریف کے مستحق نہیں ہے جس تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر قسم کی تعریف کے مستحق نہیں ہے، لہذا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر نہیں ہو سکتے. اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے جو مدد پہنچے یا آپ کی مراد پوری کرے یا اس سے مدد مانگی جائے، یا یہ شریک بہتر ہے جن کو تم پکارتے رہتے ہو، نظر یاد کرتے ہو؟ یہ سوال کیا، اور سوال میں ایسا ہے کہ سوال اس میں خود ہی استفہام انکاری ہے، یعنی سوال میں خود ہی اس بات کا انکار ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں جن کو انہوں نے شرکا بنا رکھا ہے، اپنے مددگار بنا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، وہ بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ ان میں تو ہر قسم کی برائیاں موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو شخص کتنا بھی بزرگ کیوں نہ ہو پیدا ہوا اور مر بھی گیا، یہ عیب ہے یا اس کی تعریف ہے؟ عیب ہے ایک قسم کا. اللہ تعالیٰ جب سے ہے نہ اس کا ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، اس سے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ ہے بے عیب ذات، ہر کام کو انجام دے سکتا ہے، کوئی کسی کام کے انجام دینے سے وہ عاجز نہیں ہوتا، بندے عاجز ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ سوال کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ جو بہتر مددگار ہے اس کو چھوڑ کر تم کیوں ان سے مدد مانگا کرتے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشکل کشائی کی تردید کرتے ہوئے پہلے تخلیق کائنات کا ذکر کیا، پھر تنظیم کائنات کا ذکر کیا. اور تخلیق اور تنظیم کائنات کی جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اور اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتا ہے، اس لحاظ سے مشرکین کو ایک قسم کی ملامت کی ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، تو بتاؤ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے اور نظام کائنات میں ان کو کیا دخل ہے؟ کچھ بھی دخل نہیں ہے. اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے امن خلق السماوات والارض، اے رسول آپ ان سے پوچھے بتاؤ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا؟ اور جواب ان کا موجود ہے قرآن میں جگہ جگہ، لیقولن اللہ، یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہے. یعنی ایسا تو اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب یہ تنظیم کائنات پیدا کرنے کے بعد اب سارا نظام کائنات چل رہا ہے. یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ پانی کا برسنا، دن رات کا آنا جانا، اور موت اور زیست، رزق کا مہیا کرنا، یہ ساری دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے. اس کی تدبیر کون کرتا ہے؟ يدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین سے، تمام کام جو ہے تدبیر اس کے ہاتھ میں، دوسرا تو کرنے والا نہیں. تو پہلے ذکر کیا تخلیق کا کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا، اس کے بعد تنظیم نظام کائنات کون چلا رہا ہے، کون پانی برساتا ہے بادلوں سے، امبتنا رہی ہزار کا ذاتا تھا باجا پہ خود ہی جواب دیا کہ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں. ہم ہی نے یہ تمام رونق باغ پیدا کر دیے،
پانی برسایا، زمین نے پانی پیا، زمین پانی سے سیراب ہوئی، اور پھر یہ خوشنما باغات کو ہم نے پیدا کر دیا، یہ ہم کر رہے ہیں۔ انتم تزرعون له ام نحن الزارعون، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ یہ کھیتی میں تم بیج ڈالتے ہو، تم بیج تو ڈال دیتے ہو، پر اس میں اگاتا کون؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ اگانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خوشنما باغات پیدا کر دیے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اختیار میں نہیں تھا کہ تم باغ بہار کے جو درخت ہیں ان کو تم پیدا کر سکو، اگا سکو۔ الہ مع اللہ، اور اس کے بعد سوال کیا کہ تخلیق کائنات وہ کس نے کیا، اور نظام کائنات وہ چلا رہا ہے، تدبیر ساری وہ کر رہا ہے، بارش وہ برساتا ہے، زمین سے غلہ وہ اگاتا ہے، باغ و بہار وہ پیدا کرتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ تو بتاؤ پھر کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے کہ یہ کام کر گزرے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو کوئی کام کر سکے؟ نہیں کر سکے، تو پھر کیوں کہ دوسروں کو پکارتے ہو؟ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو اس کا اقرار کر لیتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ ایمان لاتے وقت یہ پڑھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف ایک ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایک الہ اور ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سوال جو ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، اسی نے تردید کر دی پورے شرک کی۔ اس لیے کہ الہ جو ہوتا ہے اس کی ایسی صفات ہوتی ہیں کہ ان وہ پوری تمام صفات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ الہ کا ترجمہ ایک لفظ میں آپ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ عام طور پہ کر دیتے ہیں الہ مانے معبود، لیکن نہیں ہے۔ معبود بھی ہے، حاکم بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حایت روا بھی ہے، مارنے والا، جلانے والا، رزق دینے والا، تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں، اور وہ تمام صفاتوں کا جو ایک مجموعہ ہے، ان صفات کے مجموعے کی ہستی کو کہتے ہیں الہ۔ تو اب جب پہلے ہی ہم نے انکار کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، تب اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی جب انکار کر چکے تو اب جہاں بھی انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، اور جب اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے تو تخلیق کائنات کوئی نہیں کر سکتا، اور نظام کائنات کوئی نہیں چلا سکتا۔ آگے فرمایا بل ہم قوم یعدلون، لیکن پھر بھی تم راہ سے ہٹ جاتے ہو، اور عقل و تمیز تم میں اتنی نہیں ہے کہ تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ تمام نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اتنا تسلیم کرنے کے بعد میں پھر دوسروں کے سامنے جھک جاتے ہو، ان کے سامنے ذرنیات کرتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو۔ وہ ذکر آ رہا ہے، اوپر بھی آتے ہیں توحید کی، نیچے بھی آتے ہیں توحید کی، اور یہ تخلیق اور تنظیم کائنات کے سلسلے میں، لیکن بیچ میں جو آیت آئی ہے تیسری آیت، وہ آیت جو ہے وہ کھلم کھلا بالکل اس پر مشکل کشائی تھی۔ وہ مشکل کشا صرف وہ ہو سکتا ہے جو خالق کائنات ہو، ناظم کائنات ہو، اور جو نہ خالق کائنات ہے نہ ناظم کائنات ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات اور نظام کائنات کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا کہ اتنی بات تم سمجھ جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر کھڑے راستے پہ کیوں جاتے ہو؟ پھر کھڑے سے اللہ کو پکارتے ہو، اسی سے فریاد کرتے امن جال ارض قرار ہوں۔ اب پھر تخلیق کا ذکر آیا، تخلیق و تنظیم ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ امن جال ارض قرار، وہ کون ہے جس نے اس زمین کو ٹھہرا دیا ہے، قرار دیا ہے، اس کو سکون ادا کر دیا ہے؟ وہ جالا خلالہ انہارن، اور کون ہے جس نے اس کے اندر نہریں جو دریا جاری کر دیے ہیں؟ دریا کو آپ دیکھتے ہیں کہاں سے پہاڑوں سے نکلتا ہوا آتا ہے، اور میدانوں کو سیراب کرتا ہوا سمندر میں جا کے گر جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وہ جالا رواسیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے، انتمیدہ بیکم کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو لے کے دھڑک جائیں کہیں۔ گاڑنے کا مقصد بتا دیا کہ اگر اس پر بوجھ نہ رکھا جائے زمین پر تو یہ ڈگمگا جائے گی، اور جب ڈگمگا جائے گی تو انسانوں کو لے کر یہ نوالوں کہاں چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بوجھ اس میں رکھ دیے تاکہ یہ ڈواڈول نہ ہو، اپنے توازن کو برقرار رکھے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وہ جالا بین البحرین حاجزہ، اور جو دریاؤں کے درمیان میں پردہ کس نے حائل کر دیا ہے؟ یہ ایک میٹھا دریا جا رہا ہے، ایک خالی دریا جا رہا ہے، آپس میں ملاپ نہیں ہوتا، ملتے نہیں، ایسا پردہ حائل کر دیا ہے کہ میٹھا اور خالی پانی جو ہے ملتے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دو کنویں بہت قریب قریب ہوتے ہیں اور پانی کی سوتیں آ رہی ہیں، ایک کنواں اس میں خالی پانی ہے، اسی کے قریب ایک کنواں ہے اس میں میٹھا پانی ہے۔ آخر یہ دو سوتیں چلی آ رہی ہیں، ان دونوں سوتوں کے درمیان میں پردہ کس نے حائل کیا ہے کہ دونوں مل کر پانی کو خراب نہیں کرتے؟ خالی پانی میٹھے پانی کی سوت میں مل کر پانی کو خراب نہیں کرتا، کیونکہ میٹھا پانی بھی آ رہا ہے اور خالی پانی بھی آ رہا ہے، اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہوئے ہو اور ایک دوسرے کے راستے پر وہ چل نہیں ہوتے۔ یہ سب کام کون کر رہا ہے؟
پھر تنظیم کائنات امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرار گاہ کس نے بنایا؟ وہ جعل خلالها نارا، اور اس میں دریا کس نے جاری کر دیے؟ اور جعل رواسیا، اور اس میں پہاڑ کس نے گاڑ دیے؟ وہ جعل بین البحرین حاجزا، اور اس میں یہ دو دریا ایسے پیدا کر دیے جن میں بیچ میں پردہ حائل ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تمام نظام کائنات چلانے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ نہیں کر سکتا. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں. اتنی بات تو نہیں سمجھتے کہ جب کوئی ہستی نہ کائنات کو پیدا کر سکتی ہے اور نہ نظام کائنات کو چلا سکتی ہے تو مشکل کشا کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے. اب وہ ٹھیک سوال، اصلی سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، جس میں جو لوگ بڑے آسانی سے گمراہ ہو جایا کرتے ہیں. اتنی بات تو سب مانتے ہیں، اور کفار مکہ نے ہمیشہ یہی جواب دیا یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کبھی نہیں کہا کوئی اور بھی کر لیتا ہے. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار ولا ان كنتم تعلمون سيكون لله قل فانا تسرون. اے رسول آپ ان سے پوچھئے یہ زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ ہر چیز کس کے قبضے قدرت میں؟ اور کون ہے جو ہر ایک سے بچا سکتا ہے لیکن اس کے ہاتھ سے کوئی بچا نہیں سکتا؟ جب وہ پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. وہ کون سی ہستی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیکون اللہ، یہ جواب دیں گے کہ ایسے یہ تو اللہ، ایسی ہستی صرف اللہ ہے. اللہ ایسی ہستی صرف اللہ ہے کہ اس کو ہر بات کا اختیار ہے، اس کے ہر چیز کے قبضے قدرت میں ہے. وہ جس سے چاہے چھڑا دے بچا لے، اور جب وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. ہر چیز کے بادشاہ اس کے ہاتھ میں، ملکیت اس کے ہاتھ میں. کفار مکہ نے یہ جواب دی کہ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا قل فانا تسرون، اے رسول تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا؟ جادو میں آگے بیٹھتا ہے نا، دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے. تو پھر تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ تسلیم یہ کرتے ہو سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اب ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. تو پھر تم تو کسی نے جادو کر دیا ہے. کیوں اتنا بہل جاتے ہو کہ جب ادھر تسلیم کرتے ہو کہ خالق کائنات ہوا ہے، ناظم کائنات ہوا ہے، ادھر پھر مددگار وہ کیسے دوسرے کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ مشکل کشا دوسرے کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب وہ ناظم کائنات نہیں ہو، خالق کائنات نہیں ہے تو وہ ماننا وہ مددگار بھی نہیں بن سکتا. صرف وہی کر سکتا جو خالق ہو یا ناظم ہو. اب وہ براہ راست سوال ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ تیسری آیت ہے. دو اوپری آیت میں تخلیق کائنات اور نظام کائنات ہو، پھر دو آیتیں آگے آئیں گی وہ بھی اسی سلسلے کی ہیں. بیچ میں یہ آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے. تو دونوں طرف یہ چیزیں اللہ تعالیٰ رکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تخلیق کائنات ہے اسی کے ہاتھ میں مدد کرنا بھی، وہی مدد کر سکتا ہے، وہی فریاد رسی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اور پھر سوال ہی کے سلسلے میں ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ. اے رسول اللہ ذرا پوچھئے ان سے کہ بتاؤ پریشان حال جب پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، تو کون اس کو جواب دیتا ہے؟ کون اس کی مراد پوری کرتا ہے؟ یکشف السوء، اور اس کی مصیبت اور مشکل کو کون کھولتا ہے، کون دور کر دیتا ہے؟ کون کاشف المہمات ہے، کاشف المصائب ہے. یہ کاشف کے معنی کھولنے والا، یہاں بھی لگائے نا، وہ یکشف السوء. اور کون کھولتا ہے اس کی مشکل، اس کی مصیبت کو؟ اور کھولنے والے کو کہتے ہیں کاشف، اور فارسی میں کہتے ہیں مشکل کشا. یا یہاں پر کاشف کے لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ بالکل ہم معنی ہے مشکل کشا کے. کشودن کے معنی میں کھولنے کے، مشکل کشا اس سے بنتا ہے، اس میں فائل یعنی مشکل کو کھولنے والا. تو اس طرح یہاں قرآن مجید میں یکشف السوء کہہ کر کہا گیا ہے کہ مصیبت کو دور کوئی نہیں کر سکتا، تو فارسی کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے. یہ سیدھی سادی بات ہے. اور اس سوال ہی میں گویا اس بات کا انکار ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، مصیبت دور نہیں کر سکتا. مصیبت دور کرتا ہے تو وہی کرتا ہے، اور فریاد کو پہنچتا ہے تو وہی پہنچتا ہے. باقی لوگوں کو تو خبر ہی کون سے پکارتا ہے. وَيَلُوكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو زمین میں تم کو خلیفہ بناتا ہے، بادشاہ دیتا ہے، ملک عطا فرماتا ہے؟ کون یہ کام کرتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو خالی اور سوال جو کیا جا رہا ہے اس سوال میں کفار مکہ عاجز تھے، وہ جواب یہی دیتے تھے کہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ تسلیم کرتے تھے ان تمام باتوں کو، یہ کام سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کرتا. لیکن آج کل کے مشرکین
وہ نام کے لیے تو سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا بس ہو گیا، کیا وہ شرک کرتا رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کچھ سمجھتا رہے؟ وہ پھر بھی مومن کا مومن ہی رہے گا؟ کیا آج کل کا کیا عقیدہ ہے؟ آج کل کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بندے ایسے مقرر ہیں جن میں سے کچھ ابدال ہیں، کچھ غوث ہیں، کچھ قطب ہیں، یعنی یہ کچھ اولیاء اللہ ہیں جن کی قسمیں ہیں ابدال، غوث، قطب، اور یہ پورا نظام کائنات چلا رہے ہیں۔ مشکل کشائی یہ کرتے ہیں، کہیں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو کسی بادشاہ چھین لی، کہیں کچھ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا، سارے دنیا کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں۔ وہ تمام معاملات جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں قطب کے دربار میں، اور یہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ابدال اور غوث وغیرہ، اور قطب صاحب پھر اس میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کو بادشاہ بنا دیا جائے، فلاں سے بادشاہ چھین لی جائے، فلاں پر یہ مصیبت آئے، فلاں کی مصیبت دور۔ یہ سارے کون کر رہا ہے؟ یہ قطب صاحب کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا عقیدہ ہے جو آج کل چلا جا رہا ہے؟ اور پھر یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ قطب صاحب جو ہوتے ہیں، تمام ان کے نزدیک جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سب کے یہ سردار ہوتے ہیں، اور یہ سردار ایسے ہوتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق جو انہوں نے بیان کیے ان لوگوں نے خود ہی، کہ وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ ہم قطب ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ ہم ولی ہیں، اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوئی تو ان میں سے مندر میں بتوں کی پوجا کرتا ہے، اور کوئی اور ننگا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی قسم کی باتیں کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ تو ولی نہیں ہے۔ اور اگر وہ ظاہر کر دیں اپنے آپ کو کہ ہم قطب ہیں تو لوگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں اور ان سے بہت سے کام کرائیں۔ تو یہ سارے عقیدے ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ ایک تو یہ عقیدہ بنا کہ سارے کام وہ کرتے ہیں، پھر یہ عقیدہ ہی بنا ہے کہ وہ چھپ جاتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ انہیں قطب سمجھیں ہی نہیں، ولی سمجھیں ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہیں ننگے بیٹھے ہیں، کہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ عجیب قسم کے خیالات ہیں۔ ایک شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ میں کہیں اور شرک ملا لیتے ہیں، ایک غلط بات کہے گا دوسری کئی باتیں غلط ان میں شامل کرنی پڑتی ہیں ان کو، اور پھر جا کر ان کا وہ مسئلہ جو ہے وہ کوئی استحکام حاصل کرتا ہے، حالانکہ استحکام کچھ نہیں ہے، شرک کو کوئی استحکام نہیں ہے، شرک جہاں کہیں بھی آئے گا اس کو کوئی قرار نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں بنا رکھی ہیں۔ کہیں ہو رہا ہے کشف قبور، قبر پر جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے مراقبہ کیا، آپ قبر والے سے باتیں ہو رہی اور کتابیں پڑھ لیں۔ ایک طبقہ اس کو تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں کشف قبور اور قبروں سے مدد حاصل کرنا بڑا عام ہے، مگر دوسرا طبقہ جو اس سے اوپر ہے وہاں بھی یہ چیز آپ کو مفقود نہیں ملے گی۔ آپ پڑھیں سوانے قافی وغیرہ اور روایت ثلاثہ تو آپ کو ملے گا کہ وہاں بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور اگر تیسرے اور سے اوپر طبقے میں آ جائیں آپ تو وہ کتاب پڑھیں آپ کرامات اہل حدیث، تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ تو یہ کوئی طبقہ اس چیز سے خالی نہیں ہے کہ مراقبہ کر کے کشف قبور کر لے، قبر والے سے باتیں کر لے، قبر والا باہر نکل آئے پکڑ لے، ہاتھ پکڑ لے، مدد کر لے، اور مدد کر دیتے ہیں۔ وہ اس قسم کے خیالات سب کو ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کا انکار کر دیں۔ حقیقت ضرور ہے اس میں کچھ، کیونکہ یہ تواتر سے ہر فرقہ اس کا قائل ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، کشف قبور ہو رہا ہے، تو حقیقت تو کچھ نہ کچھ ہوگی نا اس کی۔ ہاں ہے، حقیقت ضرور ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دیکھتے ہی ایسا ہے، ان کو سب کچھ دکھائی دیا جاتا ہے، وہ واقعی ان سے باتیں کرتا ہے کوئی نہ کوئی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ وہ باتیں کر کون رہا ہے؟ وہ جو وفات یافتہ شخص جو قبر میں لیٹا ہے وہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ سارے قسم شیطان کے کہ وہ کرتا ہے، وہی قبر میں بیٹھتا ہے، وہی قبر میں باتیں کرتا ہے، وہی قبر سے نکلتا ہے، وہی مدد کرتا ہے، سارے کام وہ کرتا رہتا ہے، اور لوگ گمراہ کرتا ہے کہ ہاں قبر والے جو ہیں یہ مشرک کشان ہیں، تو سارے کام شیطان کر رہا ہے، اور وہی ان کے پاس وہی بھیجتا رہتا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم ان اطعتموہم انکم لمشرکون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیاطین جو ہیں یہ اپنے ولیوں کو وہی بھیجتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے نا وہی، انبیاء علیہ السلام، اب تو وہی نہیں آ سکتی نا، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب تو وہی نہیں آ سکتی کسی پر بھی۔ یہ خیال ہی غلط ہے کہ ولیوں پر وہی آئے گی، ولیوں پر وہی آئے گی تو ولی میں نبی بن جائیں گے، نہیں، وہی تو اب کسی پر نہیں آ سکتی، لہذا وہی کا سلسلہ منقطع۔ اب جو وہی آتی ہے کسی بندے کے پاس تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ یہاں سے آتی ہے، اس آیت میں بیان کیا گیا ان الشیاطین لیوحون الی، یوحون یہ اس کے معنی وہی کہ شیاطین جو ہیں وہی بھیجتے رہتے ہیں الی اولیاءہم اپنے ولیوں کو۔ وہ کیا وہی بھیجتے ہیں؟ طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، ایمان کو خراب کرنے والے خیالات پیدا کرتے ہیں،
اور پھر وہ ان کو اکساتے ہیں کہ جا کر کسی مومن بندے سے کچھ مذاکرہ کرو، کچھ مجادلہ کرو، کچھ مباحثہ کرو اور اس طرح سے بات کرو کہ ان کا ایمان ڈگمگا جائے. ایسے سوال کرو ان سے کہ وہ اس کا جواب نہ دے سکیں اور لاجواب ہو جائیں. اس سلسلے میں آپ سے ایک بات ضرور کہہ دوں کہ ہم سے بھی بہت سوال کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے سوال کیے جاتے ہیں کہ ہم لاجواب ہو جائیں تو وہ یہ تشہیر کریں کہ لاجواب کر دیا ہم نے، وہ گمراہ لوگ. یعنی ہماری لاجوابی جو ہے ہماری گمراہی کی دلیل ہے. یہ کوئی چیز نہیں. ہر شخص ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا. ہر شخص علم کل نہیں ہوتا. عقل کل کسی کے پاس نہیں ہے. حاضر جوابی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس میں. اور جب یہ سب چیزیں ہیں تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا ہم لوگ اگر کسی سوال کے جواب میں لاجواب ہو جائیں تو پھر یہ کہا جائے کہ گمراہ ہے. یہ کوئی بات نہیں. لاجواب ہو جانا بات اور ہے، اس لیے کہ اس میں حاضر جوابی اور علم کی ضرورت بہت ہوتی ہے. اگر علم کی وسیع نہیں ہے اور حاضر جواب بھی نہیں ہے تو وہ لاجواب ہو جائے گا، لیکن لاجواب ہو جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ گمراہ بھی ہے. اسے یاد رکھیں آپ. سوال اسی لیے کیے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کو سچ ہو اور یہ کہہ دیں ہمیں معلوم نہیں، یا جواب غلط دے دیں تو ہم پکڑ لیں فوراً اور پھر کہہ دیں جماعت المسلمین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم نے سوال کیا تھا لاجواب کر دی. شکست دیا ہے ان کو. یہ سوالات جو ہم سے کیے جاتے ہیں اسی نوعیت کے ہوتے ہیں اور اسی مقصد اور اسی نیت سے کیے جاتے ہیں. لیکن یہ آپ کو میں پہلے تنبیہ کیا دیتا ہوں، متنبہ کر دیتا ہوں کہ ان سوالوں میں اگر ہم لاجواب بھی ہو جائیں تو اس سے ہماری شکست ثابت نہیں ہوگی. چیز حقیقت اپنے اوپر حق ہے. مسلم ہونا، مسلم نام، یہ مسلم نام جو ہے یہ یقیناً حق ہے اور اس کو کوئی تردید نہیں کر سکتا. ہم ہار بھی جائیں اگر مناظرے میں تو نام تو مسلم ہی رہے گا. اس لیے قرآن وحی میں نام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نام آیا. اس کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ ہمارے لا علمی کی وجہ سے نام غلط ہو جائے گا. ہماری لا علمی کی وجہ سے جماعت المسلمین کا نام غلط ہو جائے گا. ہماری لا علمی حاضر جوابی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس قسم کی جماعت کا احیا کرنا غلط ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. تو لاجواب کرنے کی کوشش جو کی جاتی ہے اور یہ جو ایسے سوال مشکل بنا کر لا جاتے ہیں اس کی صرف ایک حقیقت ہے کہ وہ شیاطین جو ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں. ان سے جا کے یہ پوچھو، ان سے جا کے پوچھو. اور وہ اپنے ولیوں کو پر وہی کرتا ہے کہ جاؤ یاجلوکم، وہ آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے، تم سے جھگڑا کریں گے، تم سے مجادلہ کریں گے، تم سے بحث کریں گے. اور اگر تم نے ان کی بات مان لی، انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی بات مان لی جو مجادلہ کرنے آئے، تم سے مباحثہ کرنے آئے اور تم نے کہا ہم تو ہار گئے، حق کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، تو پھر تم بھی مشرک. انکم لمشرکون. یا شرک یہاں بھی آ جاتا ہے. آپ نے اپنے وسوسے شیطانی وحی کی پیروی کی، اللہ کی وحی کو، اللہ کے دین کو، قرآن مجید کو، احادیث کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. اور یہ اسی زمن میں آتا ہے کہ شرک اطاعت، آپ کو اطاعت کرنا ہے لازم قرآن حدیث کی، لیکن آپ نے قرآن حدیث کی اطاعت چھوڑ کر اس وسوسے کی اطاعت کی. اس وسوسے کی خاطر میں اپنے آبائی قصبوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے آبائی مذہب کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے جماعت المسلمین کے شرک میں شرکت نہیں کی، اس کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کی پوری مخالفت کی. تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک آ رہا ہے. مگر یہ شرک اس طرح سے آتے ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں. شرک کی جو بہت سی قسمیں ان میں یہ قسم جو ہے عموماً لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں کہ شرک فی تشریع، شرک فی شریعت، شرک فی دین میں شرک، یہ سازی میں شرک، قوانین سازی میں شرک. قوانین ساز، شریعت ساز صرف اللہ تعالیٰ ہے. یعنی یہ بھی اس کا حق ہے کہ بندوں کو اپنا بندہ بنائے، بندوں کو اپنا غلام بنائے، بندوں کو پر اس کی حکومت ہو، دوسرے کی حکومت ہو، بندوں پر اس کا قانون چلے، بندوں پر اس کی شریعت چلے. اور اگر بندوں پر بندوں کی شریعت چلنے لگے تو بندے بندوں کے بندے بن گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. تمام دنیا کے جتنے انسان ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کے قانون کے پابند ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے قانون پر چلو. نہیں ہو سکتا ایسا. اور اگر کوئی شخص بن جاتا ہے کسی کی دوسرے انسان کا تو پھر یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. اسی کو کہتے ہیں اتخذوا آبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا کہ اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا تھا اور اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ شرک تھا. تو اس کو جب اللہ تعالیٰ نے شرک بتایا، جہاں کہیں بھی ہم انسانوں کو اپنا رب بنا لیں گے اور ان کے بنائے ہوئے قانون پر چلیں گے تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی مان لیا کہ وہ بھی شارع ہیں، وہ بھی قانون ساز ہیں، ان کے مسائل، ان کے احکام بھی ہم پر لازم ہیں. اور یہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا. اس کو بڑی آسانی سے لوگ چھوڑ جایا کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں آیا. اور یہ شرک
بڑے بڑے توحید کے متوالے جو ہیں اس شرک کو نہیں چھوڑتے. وہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین، ان کی بنائی ہوئی شریعت، ان کی بنائی ہوئی دین، ان کی بنائی ہوئی مسائل اسی طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی جو منزل میں. حالانکہ پیروی کرنی ہے کس دین کی؟ اس دین کی جو وہاں سے آیا تھا، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس دین کی، وہ دین کون سا ہے؟ دین تو اللہ نے بنایا تھا نا. شرع لکم من الدین، دین تو اللہ نے بنایا تھا، اللہ نے دین نازل فرمایا تھا. اس دین میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اسی دین کو نافذ کرنا، اقیم الدین، اسی دین کو نافذ کرنا، اسی دین کو قائم کرنا. لیکن ہم نے اس دین کے کو تو نافذ نہیں کیا، بلکہ ایسے آمیزے کو نافذ کیا اس میں لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین بھی ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی رائے بھی ہیں، ان کے فتوے بھی ہیں، ان کے سیاست بھی ہیں، ان کے اجتہادات بھی ہیں. اور اس ملاوٹ کو بھی ہم نے دین سمجھ لیا. اور ملاوٹ شدہ یہ دین، اللہ کا دین اور بندوں کا بنایا ہوا دین، دونوں کا مرکب اور آمیزہ، اس کو ہم نے اللہ کا دین سمجھ لیا. جس طرح اللہ کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں اس طرح سے علماء کے بنائے ہوئے قوانین اور اجتہادات اور فتووں کی پیروی کرتے ہیں. اللہ کے دین کو ہم نے خالص نہیں رہنے دیا. حالانکہ دین جو خالص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ للہ الدین الخالص، اللہ کا تو دین خالص ہے، خالص دین ہے. اور وہ خالص میں صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، دوسرے کی نہیں ہے. اس کے قوانین مانے جائیں گے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بھی دوسروں کی باتیں مان لیتے ہیں. اور جب دین وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا تھا. کب مکمل ہوا تھا یہ بھی آپ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تقریباً 3 مہینے باقی تھے کہ دین کامل ہو گیا. سن 10 ہجری اور 9 ذوالحجہ کو یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. جب اللہ تعالیٰ دین کو کامل کر دیا تو یہ آمیزے کیا ہے؟ اس میں اضافے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اضافے کر کے اس کو تکمیل کی جا رہی ہے، اور ابھی تکمیل تک پہنچا نہیں ہے، قیامت تک تکمیل ہوتی رہے گی. یہ کیسی عجیب غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا اور یہ اس کو ناقص سمجھ کر اس میں اضافے کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. کیا یہ دین واقعی اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس میں لوگوں کی رائے اور قیاس شامل ہے؟ سب سوالین ایسا نہیں کرتے، رائے کو کبھی شامل نہیں کرتے تھے. جو کچھ ملا سنا بتا دیا. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، اور کیا عمدہ بات کہہ کر گئی ہیں کہ ہم تو وہ سناتے ہیں جو کچھ ہم نے سنا ہے. ہم تو وہ سناتے ہیں جو کچھ ہم نے سنا ہے. کیا ہم وہ سنائیں جو ہم نے نہیں سنا؟ الفاظ پہ غور کریں آپ. ہم تو وہ سناتے ہیں جو ہم نے سنا ہے، یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا وہ سنا رہے ہیں. کیا ہم وہ سنائیں جو ہم نے نہیں سنا؟ یعنی اپنی طرف سے کچھ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر آپ کو سنائیں. ایک عجیب بات کہہ گئی ہے، لوگ اس کو بڑے عجیب انداز سے پیش کرتے ہیں. عورتوں کو عشاء کی رات کی نمازوں میں جانے کی عادت ہے. عورتیں رات کی نمازوں میں شریک ہو سکتی ہیں جماعت میں، دن کی نمازوں میں نہیں. ہو جائے مگر شوہر روک سکتا ہے. دن کی نماز رات کی نماز میں شریک ہونے سے روک نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے اجازت دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ عورتیں نماز سنگار کر کے نکلنے لگی ہیں تو ان کو روک دیتے مسجد میں آنے سے. اس قول کو پیش کر کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ اب عورتوں کو مسجد نہیں جانا چاہیے، اور اس کی زد میں عیدگاہ بھی آ گئی. سمجھے نا کہ جب مسجد نہیں جا سکتی تو عیدگاہ بھی نہیں جائے. اور کیونکہ یہ تو بات ظاہر ہے کہ تمام مذاہب جتنے بھی ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی حنفی جتنے بھی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی عید کی نماز عورتوں پر فرض نہیں، کسی میں بھی فرض نہیں. حتیٰ کہ عید کی نماز مردوں پر بھی فرض نہیں. کوئی ایک مذہب بھی نہیں کہتا. حالانکہ صحیح ابن خزیمہ کی بالکل صحیح حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں صلاۃ الاضحیٰ رکعتان، صلاۃ الجمعہ رکعتان، صلاۃ الفطر رکعتان، صلاۃ السفر رکعتان علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیر قصر. جمعے کی رکعت 2 ہیں، ان میں کوئی قصر نہیں ہے. سفر کی رکعت 2 پڑھتے ہیں، ان میں کوئی قصر نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے 2 ہیں. ان میں یہ نہیں کہ پہلے 4 تھے بعد میں 2 کر دی گئی، ہمیشہ سے 2 ہیں. ان میں تمام غیر قصر پوری ہے، ان میں کوئی قصر نہیں ہے. اور ایک نسائی میں ایک چیز ہے بہت مزے کی بات کہی ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک شخص نے اعتراض کیا
کہ سفر کی قیام کی مقیم کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں ہے، چاہے وہ مقیم ہو اپنے شہر میں وطن میں، اس کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نماز خوف کا میدان جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن سفر کی نماز کا ذکر تو قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں۔ پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں سفر میں 2 رکعت؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا جواب عمدہ دیا ہے، اور یہ عمدہ جواب دیا کرتے تھے، ان کے جواب بہت موجود ہے اس قسم کے۔ کہنے لگے ہم تو گمراہ تھے، نعوذ باللہ، ہم تو گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر ہم نے مبعوث فرمایا، جو کچھ ہم نے آپ کو کرتے دیکھا وہ ہم کرتے، قصہ ختم۔ سفر کے بعد 2 رکعت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، لہٰذا ہم بھی 2 پڑھتے ہیں۔ کوئی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سفر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے، کہ قرآن مجید میں نہیں، قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو، اگر حدیث میں موجود ہے تو وہ اسی طرح مانی جائے گی اس طرح قرآن مجید مانی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ سفر کو 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور اسی طرح مانتے ہیں اس سفر کو، اس 2 رکعت کو، جس طرح آپ قرآن مجید سے 4 رکعتیں مانتے ہیں مقیم کی، یا اس کی نماز خوف کو آپ مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو نماز یہ احادیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ بھی بالکل اس طرح مانی جاتی ہے جس طرح سے قرآن مجید کی آیات مانی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی احکام اسی ہستی کے ہیں، اور احادیث میں بھی احکام اسی ہستی کے، صرف بھیجنے کا طریقہ آتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے اسی کے، لہٰذا ان میں وہ احکام جو احادیث ثابت ہوتے ہیں بالکل من جانب ملنا ہے، اور اس طرح فرق اس طرح کا قرآن مجید کے احکام۔ تو یہ لوگوں نے دین میں آمیزش کی، اور اس دین کو اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واجب التعمیل ہے، حالانکہ یہ دین سازی، مسائل سازی تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو یہ مسائل سازی کر کے ان لوگوں نے شرک کیا یا نہیں کیا؟ دین سازی کر کے یہ شرک کے مرتکب ہوئے نہیں ہے، انہوں نے وہ حق استعمال کیا جو حق صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ شریک کیسے ہو گئے؟ اور عجیب غریب بات پھر یہ ہے کہ صرف شریک ہی نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھی بہت سے مسائل میں پس پش ڈال دیا، اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے مسائل جو ہیں وہ اوپر ہیں اور وہ پس پش ان پر عمل ہوتا ہے۔ اور یہ فتوی کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کسی مسلک کی بھی ہوں، فتوی کی جتنی کتابیں کسی بھی مسلک کی کیوں نہ ہو، ان میں آپ یہی دیکھیں گے کہ قرآن مجید احادیث کچھ بھی کہتی ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَلَا تَعْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، جب تک قربانی اپنی جگہ پر جا کر ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک سر نہ مڈاؤ۔ وَلَا تَعْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ وَاتَّقُوا الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، لیکن یہ دستور متقی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر قربانی کرنے سے پہلے سر مڈا دے تو کوئی حل نہیں۔ اب یہ صحیح قرآن مجید کی آیت کے خلاف بات ہے یا نہیں؟ اور وہی بات مانی جاتی ہے ان کے مسلک میں۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے رمضان کا روزہ رکھ کر توڑ دیا ہے نا، تو آپ نے فرمایا کفارہ ادا کرو یا غلام آزاد کرو، اس نے کہا میرے پاس تو غلام آزاد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تو 60 روزے مسلسل رکھو، 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھو، اس نے کہا اس کی طاقت ہوتی تو روزہ ٹوٹتا ہی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کھانا کھلا، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کفارہ آپ نے مقرر کیا نا اس کا، مگر آپ دیکھیے دستور متقی اس میں آپ کو یہ لکھا ملے گا کہ اگر خزن کھا لے اور پی لے نہ روزے میں، رمضان کے روزے میں، تو کفارہ کچھ نہیں ہے، قضا کر لیں۔ یہ صحیح خلاف نہیں ہے صحیح بخاری حدیث سے، اس طرح سے آج اس کو پیسے پوچھ ڈالا گیا۔ ایک مثال اور دے دوں آپ کو، ہدایت آپ جانتے ہیں ہدایت جو ہے بہت ہی مثبت کتاب ہے آناف کی، اور درسی کتاب ہے نصاب میں شامل، ایسے ایسے مسائل اس میں آپ کو ملے، قرآن حدیث میں کوئی ذکر نہیں، وہ مسائل کہاں سے آئے، یہ فتوے کی کتابیں کہاں سے آئیں، کہاں سے کھڑی ہیں، یہ فتوے کہاں کیوں دیے جاتے رہے؟ اللہ کا دین قرآن حدیث سے مکمل ہو جاتا ہے، اسی دین کو آگے پیش کرتے رہتے، وہی دین سب تک پہنچتا، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں فتوے دیے۔ اب فتاوی عالمگیری کو آپ دیکھیے، 50,000 مسائل اس میں ہیں، 50,000 مسائل فتاوی عالمگیری میں، کسی ایک مسئلے کے متعلق بھی آیت یا حدیث کا پیش کرنا تو گزرا، کسی ایک مسئلے کے متعلق نہ قرآن حدیث کا حوالہ ہے نہ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ، حالانکہ اس میں بہت سی کتابوں کے حوالے ہیں،
لیکن حوالے ہے تو ان کتابوں کے حوالے جو انسان کی رائے کا مجموعہ ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ دین سازی کس طرح سے ہوئی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر اب ہمیں بندوں کا بندہ بنا دیا گیا ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک شخص کو تعلیم دی, صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے, ایک شخص کو تعلیم دی کہ نماز اس طرح سے پڑھا کرو. ایک رکعت کی تعلیم اسے دے دی, اسے بتا دیا آپ نے تم کرت کیا کرو. اور پھر یہ فرما دیا کہ اپنی پوری نماز ایسے پڑھا کرو. فصل ہاتھ ہزار بار رکعت ابو داؤد کے الفاظ ہے کہ چاروں رکعت ایسے ہی پڑھا کرو. ایک رکعت میں بتایا نا آپ نے کہ کرت کرو, اور پھر فرما دیا کہ چاروں ایسے ہی پڑھو. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ چاروں رکعت میں کرت فرض ہوئی یا نہیں؟ ایک رکعت میں آپ نے کرت کو فرض قرار دے دیا, کرت کرو, اور پھر فرمایا چاروں اس طرح پڑھو. تو چاروں رکعت میں کرت فرض ہوئی یا نہیں؟ ہو گئی نا, کوئی فرق نہیں رہا. لیکن اب آئیے آپ ہدایا تیسری اور چوتھی رکعت میں انشاء سکت, انشاء سبا اور انشاء کرا. چاہے خاموش کھڑا رہے, چاہے سبحان اللہ کہہ دے, اور چاہے قرت کر لے تب جائز. یعنی بجائے قرت کرنے کے سبحان اللہ کہے تو بھی جائز, اور اگر خاموش کھڑا رہے تب بھی جائز. تیسری چوتھی رکعت میں قرت فرض ہی نہیں ہے. اب یہ صحیح حدیث کے خلاف ورزی ہے. قرآن وہی کیا ہے کہ اتلو کا من کتاب وقیم الصلاۃ, یہ کتاب جو آپ پر نازل کی ہوئی ہے اس پر آپ اس کی تلاوت کیا کریں اور نماز کو قائم کریں. اور نماز میں یہ تلاوت کرنی لازمی ہے. بلا تجر میں تلاوت کی اولاد کو خالد لیا وقت کے بین نظارے کا سبیل ہے. جب قرآن وہی کی تلاوت کی جائے تو نہ ہر نماز میں قرت بلند آواز سے کی جائے, نہ ہر نماز میں آہستہ آواز کی جائے, ایک درمیانی راستہ اختیار کیا جائے. قرآن مجید بھی ثابت کرتا ہے کہ نماز میں قرت ضروری ہے. حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہر وقت میں ضروری ہے. لیکن اب یہ جو مسئلہ بنایا گیا کہ اگر خاموش کھڑا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی, تو آخر یہ مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ مانا نہیں جاتا ہے. جو قرآن حدیث کے مخالف ہے قرآن حدیث نہیں مانا جاتا. تو اس طرح سے دین کو بدلا گیا, دین میں تغیر کیا گیا, دین کو مسخ کر دیا گیا. جتنے بھی فرقے آپ کے سب آپ کو ملتے ہیں ان میں اصل دین جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا, سب تو مسخ جانا. تو یہ چند باتیں میں نے آپ سے کہہ دی. توحید کے متعلق بات آئی تھی. تو توحید کی ایک شق یہ بھی ہے کہ شریعت صاحب صرف اللہ تعالیٰ کو مانا جائے اور اس کے علاوہ کسی کو شریعت صاحب نہ مانا جائے. کیونکہ ابھی مجھے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں, لہٰذا میں اپنے تقریر کو مختصر کر رہا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں تو سوالات لکھ کر بھیج دیں. جو سوالات لکھ کر دیں گے آپ انہیں کا میں جواب دوں گا. زبانی اگر آپ پوچھیں گے جواب نہیں دیں تو وہ اس سے گڑبڑ ہوتی ہے اور اس میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ انتشار کا پھیل جاتا ہے. آپ کو جو بھی سوال کرنا ہو آپ لکھ کر بھیج دیں, اور جو سوال جو ہو وہ ایسا ہو کہ سمجھ میں آ جائے. ایسا نہ ہو کہ میں پڑھوں گا میری سمجھ میں نہ آئے کہ کیا پوچھا جا رہا ہے. ابھی ایک ساتھی سے سنا ہے کہ سر ملنا منع ہے. کس صحیح حدیث سے صحیح ثابت کریں تو سر ملنا منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک قوم نکلے گی جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گی, مزے لے کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گی. وہ نمازیں پڑھیں گے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے, ان کے روزوں کے سامنے تو اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے, اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گی قومیں کہ جس طرح کوئی تیر شکار میں سے نکلتا ہے اور کہیں بھی اس طرح اس کے تیر پر خون کا نشان نہیں ہوتا. جس طرح تیر پر خون کا نشان نہیں ہوتا اس طرح سے ان پر بھی کہیں بھی ایمان کا نشان نہیں ہوگا. دین سے نکل جائے, دین کہیں باقی نہیں رہے گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ ان کی علامت کیا ہوگی, وہ کس طرح پہچانے جائیں گے, علامت کیا ہے ان لوگوں کی؟ تو آپ نے فرمایا تھا سیما ہو تعلیق, ان کی علامت یہ ہوگی وہ سر مڈاتے ہوں گے. اور سمجھ آواز آ رہی کہ وہ خارجی جن کے متعلق آپ نے پیشن گوئی کی ہے تو وہ سر مڈاتے ہوں گے. مطلب کیا ہوگا کہ صحابہ کرام بھی اگر سر مڈاتے تھے اور وہ بھی مڈاتے ہوں گے تو فرق کیا رہا؟ ظاہر یہ ہوگا کہ صحابہ کرام سر نہیں مڈاتے تھے, وہ سر مڈاتے ہوں گے, یہ ان کی علامت ہوگی. تو یہ سر مڈانا خارجی کی علامت ہے. صحابہ کرام سر نہیں مڈایا کرتے تھے, اور سوائے حج یا عمرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی سر مڈایا.
خلفاء کے زمانے میں مثلا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اور دوسرے خلفاء کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ بعض جرائم کے سلسلے میں لوگ گرفتار ہوتے تھے اور گرفتار ہونے کے بعد ان کو جرم کی سزا یہ ملتی تھی کہ ان کا سر مونڈ دیا جاتا تھا. یعنی یہ سر کا مونڈ دینا جرم کی سزا تھی، ان کی سزا کے طور پر سر مونڈا جاتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی فرمائی تھی یہ قوم ایسی نکلے گی، یہ سر اڑاتی ہوگی اور ان کو قتل اگر وہ میرے زمانے میں نکل آئے تو میں ان کو اس طرح نیست نابود کر دوں گا. اس طرح قوم عاد کو نیست نابود کیا گیا تھا. قوم عاد نام سنا ہے نا، علیہ السلام کی قوم، ان کو نیست نابود کیا گیا تھا. ایک آندھی کے ذریعے سے جو 8 رات 7 دن تک چلتی رہی تھی. تو وہ جس طرح سے نیست نابود ہوئے تھے میں ان کو نیست نابود کر دوں گا اور ان کو قتل کرنے کا اتنا ثواب ہوگا. وہ کون لوگ ہیں؟ کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں ایسی پڑھ رہے ہیں کہ ان کی نمازوں کے سامنے صحابہ کرام کی نمازیں ہیچ، ان کے روزوں کے سامنے صحابہ کرام کی روزے ہیچ، اور قرآن مجید کو ایسے مزے لے کے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی پڑھتا نہیں. اس کے باوجود دین سے نکل گئے، ان کو قتل کرنے کا ثواب ہے، ان کو قتل کرنے کا ثواب. اور پھر وہ قتل کیے گئے، کس نے قتل کیا؟ اس شخص نے قتل کیا جس کو ہمارا آپ بہت ہی محترم سمجھتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نکلے وہ، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کر دیا. وہ ان کی علامت بتائی تھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ایک بازو اور عورتوں کے پستان جیسا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل عام کیا ہے ان کا. تو لوگوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو ایسا آدمی کہ جس کا بازو مثل پستان کے ہو. لوگوں نے جا کر تلاش کیا، کرا کر کہا کہ ہم نے تلاش کر لیا، ایسا کوئی آدمی ہمیں نہیں ملتا. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات کہہ نہیں سکتے، ضرور نکلے گا، جاؤ پھر تلاش کرو. لوگوں نے پھر تلاش کیا، ان کا کوئی ایسا آدمی نہیں. عورتوں کے سال ہوتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا اور قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ نے شکر کیا کہ انہوں نے اس کام کا انجام دیا جس کام کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ ان کو قتل کرنے کا اتنا خواب ہوگا. تو وہ لوگ نکلے اور ان کی علامت وہی تھی جو سر مڈایا کرتے تھے. تو یہ سر مڈانا ان کی علامت ہے. لہٰذا یہ صحابہ کرام کی پیروی آپ کریں، رسول اللہ کی پیروی کریں. آپ بال رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی بال رکھتے تھے، یعنی آپ بھی بال رکھیں سنت کے مطابق. جو حضرات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا کہ لوگوں کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے فرمایا قرآن مجید سے، جو قرآن مجید میں نہ ہو تو فرمایا حدیث میں، پھر آپ کا نے فرمایا حدیث میں نہ ہو تو فرمایا اپنی رائے سے. یعنی اس کی پوری وضاحت فرمائیں کہ کوئی ایسا مسئلہ باقی رہ گیا ہے جو دین میں نہیں ہے اور بعض اسے تشریح فرمائیں جہاں جو ان چیزوں کے قائل ہیں. سوال آپ نے سمجھ لیا. ایک حدیث ہے ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا تھا کہ گورنر بنا کے بھیجا تھا کہ تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ قرآن مجید سے اس میں نہیں ملے گا، حدیث سے اس میں نہیں ملے گا، تو اپنی رائے سے کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث سے بیان کیا گیا ہے اور اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، لیکن حدیث کی سند ایسی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو باطل تک کہا گیا ہے. اور اللہ نے قیم کی جو حدیث میں نقل کی ہے اس کی سند ضعیف ہے. کوئی سند ایسی نہیں ہے اس میں کی سند صحیح ہو، اس لیے اس سند کو باطل قرار دیا گیا ہے. علامہ البانی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس کو کتاب الموضوعات میں، اور صاف بتایا ہے کہ کتنے سند یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ بتائیے. وجہ تو بالکل ظاہر ہے، انہوں نے کیا بتائی وہ ہے ہی حقیقت وجہ موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں نہیں ملے گا تو حدیث دیکھوں گا. یہ کتنا غلط جملہ ہے. قرآن مجید میں زنا کی سزا ملتی ہے 100 کوڑے مار دو، حدیث دیکھے نہیں کوڑے مار جاتے ہیں. اب حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں سزا ملتی ہے اور کوڑے مارنے کے بعد سنسار کیا جائے گا اس کو اگر شادی شدہ ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 1 سال کے لیے جلا حکم کیا جائے گا کوڑے مارنے کے بعد. یہ سزا ملتی ہے حدیث میں.
تو اب یہ سزا اگر نافذ نہ کریں اور صرف 100 اور ایک قرآن مجید کی سزا نافذ کریں تو یہ سزا صحیح ہے کسی مذہب میں؟ ہر مذہب مانتا ہے کہ سنسار کرنے کی سزا ہے، اور جو سنسار کرنے کی سزا ہے تو وہ کیسے ملے گی؟ وہ جب ملے گی جب وہ قرآن مجید اور حدیث کو دونوں کو ساتھ دکھائے گا. اگر ساتھ نہیں دیکھتا اس سے قرآن مجید سے فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ غلط ہو جائے گا، دونوں دیکھے جائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ قرآن مجید میں نہ ملے تو ہم دیکھیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے قرآن مجید اور احادیث میں دونوں کو ملا کر دیکھوں گا ان دونوں میں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور بعد میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. اب تک تو ایک بات یہ سمجھ لیں آپ کہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، قانون نہیں ہوتا ہے. قانون کی کتابیں الگ ہوتی ہیں، آپ کورٹ میں جا کے دیکھ لیں، قانون کتاب الگ رکھی ہے، الماری میں تیل کوٹ وغیرہ وغیرہ تعلیمات ہوتی نا. اور جج جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، اس کا فیصلہ تعلیمات نہیں ہوتا. وہ فیمل کوٹ میں شامل کر دیتے ہیں اس فیصلے کو، قانون بنا دیتے ہیں. قانون نہیں بنتا، وہ قانون نہیں بنتا. یہی چیز ہے اصلی سمجھنے کی کہ قاضی اگر فیصلہ کرتا ہے یا گورنر فیصلہ کرتا ہے، امیر فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ محض فیصلہ، قانون نہیں. جب قانون نہیں ہے تو شریعت سازی نہیں ہوئی. شریعت سازی تب ہوئی جب اس نے فیصلے کو اپنے قانون بنا دیا. اور جو لوگ اماموں کے فیصلے کو قانون سمجھ لیتے وہ کرتے شرک. اگر اماموں کے فیصلے ہوئے تھے اور فیصلے وہیں ختم کر دیے جائیں اور پھر اکثر لوگ قرآن مجید سے فیصلہ کریں تو وہ صحیح ہوگا. تو فیصلے میں اور قانون میں بڑا فرق ہے. فیصلہ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، اور دو آدمی درمیان میں کچھ سمجھوتا اور مفاہمت اور فیصلہ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے فیصلہ کر دیا جائے. فیصلہ قانون کے ماتحت ہوتا ہے، خود قانون نہیں ہوتا. قانون تو وہی ہوتا ہے قرآن حدیث، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں بھی اگر فیصلہ غلط ہو جائے، فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو فیصلہ مسترد ہو جائے گا. وہ جج خود بھی چاہے اس کو اس کی نظر ثانی کر کے اس کو مسترد کر دے، اور بعد میں آنے والا جج وہ بھی کہہ سکتا ہے یہ فیصلہ غلط ہے میں نہیں مانتا. لہٰذا وہ قانون کب ہوتا ہے؟ تو فیصلے میں اور قانون میں بڑا فرق ہے. یاد رکھیے آپ، فیصلہ جو ہوتا ہے قانون کی کتاب میں شامل نہیں ہوا کرتا، قانون نہیں بنتا. اگر حضرت معاذ کی حدیث صحیح بھی ہو تو فیصلہ رہے گا، قانون نہیں بنے گا. وہ وقتی طور پر اس کام کو سلجھانے کا ذریعہ ہوگا اور قانون بن کے حیثیت سے قیامت تک اس کو نافذ نہیں کریں گے. ایک بات تو یہ ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ جو حدیث گھڑی ہوئی ہے تو اس کو پیش کرنے دیتا ہے. حدیث گھڑی ہوئی کوئی سوچ کر نہیں ہے، جیسے علامہ البانی کتاب. دوران تقریر عورتوں کے لیے جمعہ عیدین کی نمازیوں کو غالباً باجماع ادا کرنے کے متعلق بیان کرنے والے تھے، لیکن یہ بیان رہ گیا. آپ بیان کریں کہ اب کیا عورتیں مجھے جو بالا نمازیں جماعت ساتھ ادا کریں؟ ہاں یہ بات رہ گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد آنے سے اسی طرح روک دیتے جس طرح سے کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا. یہ حدیث صحیح بخاری اور اس میں کوئی روک نہیں. صحیح بخاری حدیث سب صحیح ہوتی ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے ذکر ہو لمنا حضور جماعت ہے کہ عورتوں کو جماعتوں میں حاضر ہونا مکروہ ہے، وہ اس کو پیش کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قول کو اور کہتے ہیں دیکھو عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ اگر رسول اللہ کو زندہ ہوتے تو فتنوں کا زمانہ ہوا ہے وہ روک دیتے. لہٰذا وہ کہتے ہیں آج کل فتنوں کا زمانہ ہے ہم نے روک دیا. دلیل کون سی ہے؟ عائشہ قول. اور عائشہ قول کو دلیل بنا کر انہیں روک دیا، فتویٰ دے دیا کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانا مکروہ ہے. اب ذرا غور کریں آپ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی عالمہ اور فاضلہ اور بہت ہی رسول اللہ کی محبوبہ اور اللہ تعالیٰ کی محبوبہ ہے. یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کون جیسا علم چاہیے امت میں کسی کو نصیب ہو، لیکن اس کے باوجود وہ نبی نہیں ہے. نبی ہوتا ہے اس کا ایک لفظ قانون ہوتا ہے. اور صدیقہ رضی اللہ نے اگر یہ فتویٰ دے بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نافذ کی تھی اور دین کو کامل کر دیا تھا اس کو منسوخ نہیں کر سکتا. وہ دستور باقی رہے گا چاہے آپ کو خود کا کیسا دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دلیل تو ہماری ہے ان کی نہیں ہے. وہ اپنے دلیل میں اس کو پیش کرتے ہیں، ان کی دلیل نہیں ہے ہماری ہے. انہوں نے کتنے یعنی قیمتی بات کہی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ روک دیتے. وہ خود کو نہیں روکتی، وہ خود کیوں نہیں روکتی؟
وہ کہہ رہے ہیں وہ ملتا ہو تو روک سکتے تھے، ان کو اختیار تھا روکنے کا، ہمیں نہیں اختیار. مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک یہ قانون بن گیا اور مطلب بدلنے والا کوئی نہیں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بدل نہیں سکتی اس قانون کو، باوجود کے وہ دیکھ رہے ہیں تقاضے موجود ہے اس بات کے روک دیا جائے ان کو، لیکن وہ مجبور ہے، روکنے والا بھی چلا گیا، اب کوئی روک نہیں سکتا. اگر وہ ہو تو روک دیتے. اس پہ آپ بچہ نکالا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتے تو دوسری کیا چیز؟ یہ دلیل ان کے خلاف پڑتی ہے، اس کو پیش کرتے ہیں. آج یہ اب عید کی نماز کا ذکر آ گیا ہے. یہ عورتوں کو جمعے کی نماز میں یا کل وقتہ نماز میں سے دن میں شریک ہونا صرف جائز ہے، لازمی نہیں ہے، جائز ہے، جا سکتی ہیں. اور دن کی نماز میں تو شوہر روک سکتا ہے، رات کی نماز میں شوہر روک نہیں سکتا، جاتی جائیں. روک رہے گزار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمانی ہوئی، صحیح بخاری لطیف نہیں اجازت دے دی. اب رہے عید کا معاملہ اور جمعے کا معاملہ تک معاملہ یکساں نہیں ہے. عید مرد عورت سب پر یکساں طور پر فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا جائیں، اور یہ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری میں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عید کے دن نکال کر لے جائیں سب عورتوں کو، جوان عورتوں کو، قبضہ نشین سے لڑکیوں، جوان پرکاری لڑکیوں کو سب کو یاد تھا. یہاں تک وہ کنواری لڑکی جو گھر کے کونے میں کسی پردے کے اندر بیٹھی رہتی ہے اس کو بھی اس پردے سے نکال کر وہاں لے جایا جائے، عید کا سب کو لے جایا جائے. حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی اس کے متعلق فرمایا کہ وہ بھی جائیں، وہ جائیں گے. کوئی شدت جماعت المسلمین، وہ بھی جماعت المسلمین کے ساتھ وہاں شریک ہوں. وہ کتاب نہیں دیں صحیح بخاری جماعت المسلمین کا، جماعت المسلمین صحابہ کرام کی جماعت، جماعت المسلمین کا لفظ صحیح بخاری ہے. اللہ کے رسول کی مقدس زبان سے لگا ہوا جماعت المسلمین کا. جماعت المسلمین موجود تھی، اس میں اسی کے ساتھ شرکت کر رہی ہے ان عورتوں کو بھی جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی اذیت ماہانہ کی وجہ سے. لیکن کیا کریں گے جا کے جب نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا کرا، ان کا جانے کا فائدہ کیا؟ میں نے فائدہ بتایا. یہ کب صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ کبر نہ میں تکبیر ہے، جب نمبر تک کہیں اللہ اکبر، وہاں کہیں اللہ اکبر، وہ تکبیروں کی آوازیں آئیں گی، اس وقت ان کو بھی اللہ اکبر کہنا ہوگا. یہ کبر نہ میں تکبیر ہیں، وہ ادھورا میں دعائیں ہیں، اور جب وہ سب دعائیں مانگیں گے اس وقت ان کو بھی دعائیں مانگنی ہوگی، دعا میں شریک ہوگی اور تکبیروں میں شریک ہوگی. تکبیر کی نماز کی خاص چیز ہے. یہ دیکھا ہوئے اور اس کے علاوہ کیا ہے، وہ یرجونا برکت ذالک اليوم ہے، وہ تو رہتا ہوں عید کی نماز یشد الخیرہ، اللہ کے رسول ہے جو خیر میں شریک ہوں، خیر میں. اور کیا کریں، یرجونا برکت ذالک اليوم، عید کے دن کی برکت کو حاصل کرنے کی امیدوار ہیں. وہ تو رہتا ہوں اور اس کی طہارت یعنی مغفرت اور خیر و برکت جو کچھ بھی تقسیم ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے رمضان کے روزوں کے بعد. رمضان نہیں ملتی، آپ سمجھتے ہیں آج رمضان میں تقسیم ہوگی. رمضان کا جو کچھ انعام ہے یا جس چیز کا بھی انعام ہے جو مغفرت مل رہی ہے وہ مغفرت عید میں ملتی ہے، باہر نہیں ملتی. تو عورتوں کو محروم کر دیا جائے مغفرت سے اور یہ خیر برکت سے نہیں کیا گیا. اور یہ عید جو ہے یہ جشن قومی، جشن ملی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ اسلام کا ایک تہوار ہے، اور جب یہ اسلام کا ایک تہوار ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تہوار سے مرد منائیں عورت منائیں؟ اس تہوار میں ان کو بھی شریک کر دیا گیا. اور یہ آپ سوچیں یہ عید کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، عید میں اکٹھے نہ ہو، ایک میل دور، ایک میل کے پاس سے بیٹھ جائیں ایک آدمی عید کے دن گھر سے نکلے اور ایک میل دور پاس سے بیٹھ جائے، عید محسوس ہوگی؟ ایک آدمی ایک میل دور بیٹھا ہوا ہے عید کا دن ہے اور یہ سمجھتا ہے پھر جا رہے نماز پڑھ رہا ہوں اکیلا، اجتماعی ختم، تو ظاہر باقی رہ گئی، عید باقی رہے گی. ہر شخص محسوس کرے گا کہ عید چاہے اور مصیبت ہے کہ گھر سے نکل آ کے بیٹھ اکیلے. اجتماعیت کی عید ہے کچھ. اور جب عورتیں جمع ہو کر آپس میں ملیں گی تو انہیں معلوم ہوگا کیا عید ہے. اور گھر میں اگر پہنچ کھانے بیٹھی رہے اور سرگیاں پکاتی رہے تو کیا معلوم ہوگا کیا عید ہے. یا اس طرح سے عید کی خیر و برکت سے محروم کیا، مغفرت سے محروم کیا، اور عید کے جو جشن قومی تھا اس سے محروم کر کے رکھ دیا. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے
اور اس طرح سے مجھے حتیٰ ذکر ہمیں خطرہ جانتا کہ کوئی نبی کو نکال کے لے جائے، کوئی رسول نہیں رکھتی کسی کے سامنے، لیکن کچھ دن وہ بھی نکالی جائیں گے. عید کی جیسے ملی میں ان کو شریک کرنا ہے. عید کی نماز عورتوں پر بھی فرض ہے، اگر کوئی نماز نہ پڑھ سکے تو عید کی حاضری فرض ہے، اور باقی نمازوں میں جا سکتے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے، ان مذاہب کو دیکھیے. کسی مذہب نے بھی فرض کہا عید کی نماز میں عورتوں کی شرکت کو، اس مذہب مستحبہ چلی جائیں، اچھا نہ جائیں نہ جائیں تو ہے. مالکی مذہب، حنبلی مذہب میں جائز، مالکی مذہب میں جائز، اور شافعی مذہب میں مستحب. یعنی کہیں مستحب چلی جائیں اچھا، کہیں جائز ہے چلی جائیں تو کچھ کوئی نہیں. اور حنفی مذہب میں مکروہ. ابھی یاد تو چاہیے نا آپ کو، لیکن لہنا حضوری جماعت ہے، ان کے لیے جماعت میں ہاں مکروہ ہے. اور اس سے یاد دیے جائے والے نے صاحب ہدایہ نے کہ اگر بری عورتیں چلی جائیں چلی جائیں، یعنی جوان عورتوں. صحیح بخاری کا الفاظ تو یہ ہے کہ پردہ نشین کو جوان عورتوں کو نکالا جائے، پردہ نشین کوئی لڑکیوں کو نکالا جائے. ان الفاظ کے باوجود یہ کہنا کہ جوان مردوں کو، جوان عورتوں کو اور کوئی لڑکیوں کو نہ نکالا جائے، یہ حدیث کے خلاف کر دی جا رہی ہے. لیکن سمجھے کہ اسلام کو مفت کیا گیا، اسلام میں حکم دیتا ہے کہ عورت جائے سخاوت کسی عمر کی بھی ہو، لیکن فتویٰ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق قرار دے، اور کوئی اس کو کہتا ہے مستحب، کوئی کہتا ہے جائز، کوئی کہتا ہے یہ مکروہ. اللہ کے رسول ہمیں حکم کو مکروہ، کیا یہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اللہ جس کا جگہ کلمہ پڑھتے ہیں تو حکم مقابلے میں کرتے ہیں مکروہ ہے. کیا ہے یہ اسلام؟ اسلام اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو جماعت المسلمین میں ملے گا. کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی جو ہم نے کہی ہو اور قرآن حدیث میں موجود ہو. لیکن یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہوتی، برکت کے خلاف ہوتی ہے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مسلم کہو، ہمیں اہل اسلام ہے. اہل اسلام کی یہ ہو نہیں سکتے، اس لیے جو اسلام پیش نہیں کیا، انہوں نے اپنا مذہب پیش کیا، اپنا مذہب پیش کرتے ہوئے قرآن پیش نہیں کرتے. ورنہ آج جب یہ احادیث سب جمع ہو چکی ہیں، مسائل بدل جانے چاہیے تھے نا، جو ویسے آؤں تو بدل جانے چاہیے تھے نا. لیکن نہیں، ہر شخص اپنے جگہ پر چل رہا ہے. کسی نے حدیث جو جانے کی وجہ سے یہ نہیں کیا کہ اپنے اعتراض سے بدل دیا اور صحیح حدیث کا استعمال کریں، اس پر مسئلہ قائم کر لیا. یہ کیا ہے؟ دین اسلام تو قرآن حدیث کے اندر ہے، اور اس پر چلے گا تو دین اسلام پر عمل ہوگا. وہ محفوظ ہے ہمارے پاس، اس کو نہیں مانتے اور اپنے مذہب پر چل رہے ہیں تو یہ اپنے مذہب جو اسلام کے متوازی بنایا گیا ہے، یہ اسلام پر نہ چلنے میں تو کیا ہونا. اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھے، اپنے گروپ کی کئی اسلام بنا لیے. وہاں ایک اسلام نازل ہوا تھا یا کہ اس میں متعدد اسلام نازل ہوئے تھے. اسلام تو ایک ہی نازل ہوا تھا، اور وہ اسلام وہ تھا جو ان مذاہب کے بننے سے پہلے موجود تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل کر کے گئے تھے. وہ اسلام کو مانتے نہیں اور اپنی طرح مسائل بنا رکھتے ہیں. اور اب یہ اسلام بالکل بدل دیا گیا ہے، وہ اسلام ان فرقوں میں نہیں ملے گا. آپ کو صحیح اگر اسلام ڈھونڈنا ہے تو جماعت المسلمین نے کتاب اٹھا کے دیکھیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی دلیل نہ دی ہو قرآن مجید سے یا حدیث. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت اسلام ہے جماعت المسلمین میں تو ہم کون سا قصور کرتے ہیں؟ اور یہ پھر بھی ہم دعوت دیں گے، پھر دعوت بھی دیتے ہیں آپ کو کہ نکلے فرقے والے سے جو ہم نے سوال کیا ہے، اور وہ عالم اجائی ہر فرقے والے نے تسلیم کیا ہے کہ فرقہ بندی لانا، کسی نے انکار نہیں کیا. یہ ایسا مسلمہ مسئلہ ہے کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں مسئلے کا رفع جانا عامل بھی ہے، یہ مسئلے کو چھوڑ رہا ہے. یہ مدتوں سے بحث چلی آ رہی ہے، تو مانتے ہیں کوئی حل لے گا اس کا حل کب نکلے گا؟ اس کا حل کب نکلے گا جب یہ فرقے والا مذاہب چھوڑ دیں. جب تک فرقے والا مذاہب کو آپ نے پکڑ رکھا جاتے تھے اس وقت تک آپ رفع نہیں کر سکتے. فرقہ والے مذہب کو پہلے درجہ پوری کر دیں گے کیونکہ باہر سمندر، اور پھر آ جاؤ خالی ذہنوں کا جو حدیث میں ملے گا جو قرآن مجید ملے اس کو لے کے چلاؤ لے لو گے. لیکن پہلے ہی جو ہے کہ آپ نے ایک رنگین اینک لگا لی تو جو چیز آپ دیکھیں وہ اسے رنگ نظر آئی، اور پھر دقت اتنی بڑھ جاتی ہے، ہر گھر میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اپنے مذہب کو تو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، آیت کو نہیں مانتے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ کہ عید کی نماز میں عورتوں کا جانا فرض ہے، باقی نمازوں میں جانا جو ہے جائز ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ امام احمد بن حنبل اس امت کے بہت بڑے امام ہیں، مسلمین کے محترم واجب الاحترام امام ہیں، اور اسلام کے بہت بڑے خادم ہیں، بہت بڑے مرتبے کے آدمی ہیں، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑا احسان ہے ان کا، اور ہم کو بہت بڑا امام مانتے ہیں اور واجب الاحترام سمجھتے ہیں. واجب الاحترام کو ہم بے شک سمجھتے ہیں، واجب اطاعت نہیں سمجھتے. واجب الاحترام ہے
انہوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی، اسلام کی اور حدیث کی، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی خدمت کرنے سے کوئی شخص واجب اطاعت نہیں بن جاتا. واجب اطاعت تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اطاعت تو اس کے ہاتھ ہے، اور اس کے بعد اس کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو واجب اطاعت ہے. وہ امام ایسے ہیں جن کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور اگر ایک حکم کا بھی انکار کرنے کا کفر ہو جائے. ایسا امام بتائیں آپ جس کے ایک حکم کا بھی انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ ایسا امام کون؟ کیونکہ ایک حکم کا بھی انکار کر دے کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے. لیکن یہ چاروں امام جو ہے نا، شافعی، مالکی، حنبلی، امام حنیفہ کے ایک بھی حکم نہیں مانتے نا، وہ اپنے امام کو مانتے ہیں. ابھی ایک بھی حکم نہیں مانتے لیکن وہ مسلم رہے تو یہ کہا کہ امام ہوگا اتنے سارے احکام کو رد کر دینے کے باوجود ہی مسلم رہا ہو. تو امام ایسا بناؤ جس کا ایک حکم بھی اگر کوئی چھوڑ دے ماننے سے انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے. امام درجے وہی ہوتا ہے، وہی پیشہ اور رہنما ہے کہ اس کا ایک لفظ قانون ہے، اس کی ایک ادا ہماری ہے، ہمارے لیے ضابطہ ہے. تو امام حنبل کا احترام ہم کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے. ان کا کوئی سرکار نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب کوئی نہیں تھا، ان کا دین اسلام تھا. وسیع خدمت کیا کرتے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا حضور میں یہاں سے اخذنا، تم بھی وہیں سے لے دین کو جہاں تک ہم نے لیا تھا. اور تو صاف صاف الفاظ ان کے پائے ہیں، ایک دو جیت پڑے ان کی چاہ اللہ صاحب کی، اور اس میں اور دوسری کتابیں امام شرانی کی میدان کبرا وغیرہ ان کے قول نقل ہوئے ہوتی کہ اللہ تو کلّا مالک مولا شاف اللہ ہو جائے. صاف صاف انہوں نے کہا ہے کہ نماز امام مالک کی تقلید کرو، امام مولا کی تقلید کرو، امام شافعی کی کسی طرح تقلید کسی کریں گے سب کے منع کر گئے. تو وہ تو ایسے امام ہے جو تقلید کو پختہ نہیں کر دیا اور جو ساتھ میں دیا جہاں سے ان لوگوں نے لیا تھا وہیں تم بھی لو. کیا نماز کی نیت زبان سے کی جائے؟ نہیں، نماز کی نیت زبان سے نہیں کی جائے. زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے، اور بدعت ایک قسم کا شرک ہے. جو شخص زبان سے نیت کرتا ہے وہ اپنی نماز کو برباد کرتا ہے، اپنے ایمان برباد کر دیتا ہے، شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان کے لیے نہیں کی، صحابہ کرام نے کبھی زبان، اور یہ لکھا ملتا ہے آپ کو، اور اعلان کیا یہ کہا جاتا ہے کہ نیت زبان سے کر لینی چاہیے. تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا نہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دیکھیے آپ کبیری منیت المسلم، شرح منیت المسلم، اور ہدایت سے نقل کیا ہے کہ زبان سے نیت کرنا نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ائمہ دین سے ثابت ہے. وہاں وہی سب یاد ہے اس میں، وہاں وہی سب ثابت نہیں ہے. لیکن پھر بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحسن اچھا. یہ کیا بات ہے؟ جب ثابت کسی سے بھی نہیں پھر بھی کر لیا تو بدعت کیسے کہتے ہیں؟ بدعت اسی کام کرتے ہیں جو رسول اللہ سے بھی ثابت ہے. بدعت وہاں تو صحابہ سے بھی ثابت ہے، اماموں سے بھی ثابت ہے، پھر بھی اسے کہتے ہیں مستحسن. مسافر کی شرعی حیثیت کیا ہے اور وہ کب تک قصر کرے؟ مسافر کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے سفر کے دوران جب تک وہ اپنے وطن سے دور رہے گا اور سفر میں رہے گا اس وقت تک وہ نماز سفر پڑھے گا. اس کی ابھی میں نے آپ کو تشریح دی تھی کہ نماز سفر کی 2 رکعتیں، 4 نہیں ہے کہ ان کو قصر کیا جائے، 2 ہی ہے، 2 فرض 2 پڑھنے پڑیں گے. جو شخص 4 پڑھتا ہے وہ صحیح ہے. اور وہ کب تک قصر کرے؟ جب تک سفر میں قصر کرے. کوئی اس کے لیے وقفہ مقرر نہیں کیا گیا کہ اتنے عرصے کے لیے رہے تو قصر کرے، اس سے زیادہ رہے تو قصر نہ کرے. اگر کوئی حکم نہیں. بیت امیر کی موجودہ زمانے میں ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمت الحق، اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کو دنیا کے چپے چپے پر نافذ کرنا ہم پر فرض ہے، تو یہ بغیر جماعت سے نہیں ہو سکتا. انفرادی چیز نہیں ہے، اسلام ہے ہی اجتماعی سے. اس لیے ابو داؤد سے حدیث ہے علیہ بالجماعت انما یاقل الذئب القافیہ، جماعت کو لازم پکڑ لو کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو دور ہو جاتی ہے اپنے ریور اسے کھا جاتا ہے. اکیلے ہوئے علیکم بالجماعت ہے، جماعت کو لازم پکڑنا ہے آپ کو. وإياكم والفرقة، ترمذی حدیث، علیکم بالجماعت ہے، جماعت کو لازم پکڑو. وإياكم والفرقة، اور یہ علیحدگی کو اپنے سے بچ جاؤ، پرہیز کرو. فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابد، اس لیے کہ ایک کے ساتھ شیطان رہتا ہے اور 2 کے ساتھ شیطان دور رہتا ہے. جہاں 2 بھی مسلم مل جائیں گے شیطان دور ہو جائے گا، اور جہاں ایک مسلم اکیلا رہے گا اس کے ساتھ شیطان رہے گا. تو کبھی بھی انفرادی زندگی گزارنی نہیں چاہیے. اسلام اجتماعی زندگی کا سبق دیتا ہے، اور اجتماعی کس لیے ہے
کس لیے ہے کہ آپ اللہ کا کلمہ بلند کریں دنیا کے چپے چپے پر. وہ کیسے کریں گے آپ؟ جب تک کہ آپ کی تنظیم نہیں ہوگی، اور تنظیم بغیر امیر کی ہو نہیں سکتی. اگر امیر نہ ہو تو وہ فوج دوسری فوج ہے جنگ کر سکتی ہے. اگر بغیر سطح سالار کے جنگ نہیں ہو سکتی، بغیر امیر کے جنگ نہیں ہو سکتی، کوئی کام انجام نہیں پا سکتا. اس لیے کہ جتنے آدمی ہوتے رائے ایک رائے پر جمع کرنے والا کون ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں بیٹھ کی ہو اور یہ کہا کہ آپ حکم مانیں گے. جب حکم دے دے گا تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی، وہ اپنے رائے پر چلے. اور جب اس طرح سے امیر کی اطاعت کریں گے تنظیم مضبوط ہوگی اور اللہ کے کلمے کو دنیا کے اندر نافذ کرتے رہیں. کیا مریدین کے بچوں کی شادیاں امیر جماعت کے حکم سے ہونی چاہیے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سی شادیاں ایسی ہوتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تھی. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ امیر کے حکم سے اجازت سے ہو. جماعت المسلمین کا وجود پہلے سننے میں نہیں آیا. آپ کی جماعت سے پہلے جماعت المسلمین کہاں تھی؟ مہربانی فرما کر تشریف فرمائیں. ابھی تو میں نے صحیح بخاری حدیث سنائی تھی آپ کو. پیشن میں جماعت المسلمین سنائی تھی نا. تو وہ عورتیں جو حجیت ماہانہ میں ہو نماز نہیں کر سکتی، وہ بھی جماعت المسلمین کے ساتھ عیدگاہ میں رہیں جاتے حاضر ہو جائیں. تو جماعت المسلمین کا وجود پہلے سننے میں نہیں آیا. سنا رہا ہوں صحیح بخاری کیا ہے، آپ پڑھ دیں گے. صحیح بخاری پڑھیں، دوسری کتابیں پڑھیں، آپ کو جماعت المسلمین کا لفظ مل جائے گا. اچھا، آپ کی جماعت سے پہلے جماعت مسلمین کہاں تھی؟ رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں تو کئی مسلسل چلتی رہی، اور جب تک خلافت قائم رہی جماعت المسلمین کی ہوتا تھا. ہاں، یہ ضمن یہ سوال ہوگا ان کا، اس میں ہے نہیں کہ کام منقطع کیوں ہوئی؟ منقطع نہیں ہونی چاہیے تھی، مسلسل چلتی رہنی چاہیے تھی قیامت تک. تو دو جواب دیتا ہوں، ایک تو سوال کی صورت میں اور ایک میں اپنا جواب دوں گا. سوال تو میرا یہ ہے کہ پھر وہ جماعت بتائیں مجھے آپ جو مسلسل چلی آ رہی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک جائے، وہ جماعت کون سی ہے؟ اور وہ جماعت کی تشریح کریں، اس کی صفت بتائیں جو حدیث میں آئی ہے صحیح مسلم میں، قائد لا یضرهم من نابعهم. وہ جماعت جو ہے اپنے دشمن پر غالب ہوگی، اس طرح سے غالب ہوگی کہ اسے ذلیل کر دے گی، اور ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. الحق، وہ حق پر لڑتے ہی رہیں گے قیامت تک. یہ صفت ہے اس جماعت کی. تو آپ بتائیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کون سی جماعت ایسی ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہو اور وہ مسلسل جنگ کرتی رہی ہو اور اپنے دشمن پر غالب ہو؟ بتائیں کون سی؟ یہ بتا سکتے ہیں کوئی جماعت اس وقت ایسی نہیں ہے مغلوب اب غالب ہو دشمن پر. ہر جگہ دینی جماعت سے مغلوب ہے، وہ دینی کیسی بھی ہو، مگر جن کو آپ لوگ دینی جماعت سمجھتے ہیں ہر جگہ مغلوب ہے. آج پاکستان کو دیکھ لیجیے، کسی دینی جماعت کی حکومت ہے اس وقت؟ حکومت دین مغلوب ہے. حکومت ایسے لوگوں کی جو دین جانتی نہیں چاہتی. تو کہاں ہے وہ جماعت جو غالب ہو اور دشمن کو دے کر دے اپنے اور لڑتی رہے مسلسل مقاتلین؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے. تو پھر یہ جواب، یہ سوال تو آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے. اور میرا جواب سنیے آپ. یہ تو الزامی سوال، جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ تنظم جماعت المسلمین امامہ ہوں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے. جماعت المسلمین کا نام ملا نا آپ کو، تنظم جماعت المسلمین امامہ ہوں. آپ پیشنگوئی فرما دیں کہ جماعت المسلمین سے اور اس کے امام سے چمچے رہنا. ہوگی تو چمتے ہیں، ضرور کہاں چمتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگی جماعت المسلمین کا وجود ثابت ہو گیا کہ اگر وہ منقطع بھی ہو جائے گی تب بھی ہوگی ضرور کبھی نہ کبھی. اب منقطع کیوں ہوئی؟ سوال یہ کہ کیا منقطع ہونا ہے اس کو؟ اور حدیث کے الفاظ تو یہ ہمیشہ رہنی چاہیے. تسلسل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تسلسل ہوتا ہے انقطاع کے ساتھ، ایک تسلسل ہوتا ہے بلا انقطاع. دونوں تسلسل کہلاتے ہیں. یہاں تسلسل بھی انقطاع ہے، انقطاع ہوگا پھر بڑھے گی، پھر انقطاع ہوگا، پھر آئی وجود میں پھر انقطاع ہوگا. اس طرح سے قیامت تک چلتی رہے گی. یہ چیز تو ہو سکتی ہے ممکن. اور یہ اس طرح سے اللہ کے رسول کی پیشن پوری جاتی ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں مسلسل ہو بلا انقطاع تو رسول اللہ کی پیشن گوئی پھر کہاں ہوئی ساری؟ تو نبوت پر چوٹ ہو جاتی ہے جا کر. اگر رسول اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی کوئی پیشن گوئی غلط نکل جائے، کسی نبی کی کوئی پیشن گوئی غلط نکل جائے، وہ نبی نہیں رہے گا. میرے غلام نے کتنی پیشن گوئی کی معلوم ہے؟ ہر پیشن گوئی غلط نکلی. دعوی نبوت میں صحیح تھا، غلط تھا، جھوٹ.
اس نے کذاب تھا، جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، پیشن گوئیاں ساری غلط کری. اگر نبی جو حقیقت میں نبی ہوتا ہے اس کی پیشن گوئیاں غلط نہیں ہوا کرتی. رسول اللہ نے جو فرمایا وہ ہمیشہ ہوتا رہے گا اور غلط نہیں ہوتا. اب کس طرح سے ہوتا رہے گا؟ وہ اس طرح سے ہوتا رہے گا کہ انقطاع کے ساتھ جماعت المسلمین جاری رہے گی قیامت تک اور لڑتی رہے گی. تو اب وہ جواب دے رہا ہوں میں آپ کو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر جماعت المسلمین ہو نہ اس کا امام ہو، امیر ہو نہ جماعت ہو، پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہیے تھا، یہ سوال ہی پیدا نہیں تھا. جماعت المسلمین کا ہمیشہ نہیں کیا ہوتا نہ ہونا کیا سوال ہے؟ نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا، یہ سوال غلط ہے. سوال تو کرنا ہی نہیں چاہیے جماعت نہیں ہو، جماعت ہمیشہ ہو. آپ نے اس سوال کو صحیح سمجھا. ہاں، اور ہمارے یہاں ایسا ہو سکتا ہے. کس طرح سے کہا آپ نے کہ اگر ان کے سوال کی تردید آپ نے نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ اگر جماعت مسلم نہیں ہو تو کیا کرو گے؟ فرمایا یہ کرنا فاطل تلکل فرقۃ اللہ ولو ان تعزا باجر حیرت حتى يدرك الموت وانت على ذلك. تمام فرقوں کو چھوڑ دو ہو جانا. کیوں الگ کیا؟ وہ فرقے مسلم نہیں، وہ جماعت مسلم نہیں ہو پھر اس پر غور کریں. حدیث پر آپ صحیح ہے کہ حدیث ہے. ان فرقوں کو جماعت المسلمین کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ ایک جماعت المسلمین باقی سب فرقے، اور پھر اگر وہ نہ ہو جماعت المسلمین کا وجود نہ ہو مٹ جائے جماعت المسلمین تب بھی ان فرقوں میں شامل نہ ہو. یہ کیا یہ جماعت المسلمین نہیں ہے؟ کیا یہ فرد مسلم نہیں ہے؟ ہر فرقے کے لوگ مسلم نہیں ہے. اگر ہر فرد اس کا مسلم ہے تو پوری جماعت المسلمین ہے. پھر وہ جماعت المسلمین جو ہے وہ اس کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا جس سے کہ چمٹنا ہے. اور جب وہ نہ ہو تو پھر یہ جماعت المسلمین 72 بن جائیں گی. ان 72 جماعت المسلمین کے نام کہا آپ جماعت المسلمین لیے نہیں بلکہ ان کو تو فرقہ کہا آپ نے. تو ان کو جماعت المسلمین کا نام کیوں نہیں دیا آپ نے؟ یہ آپ کے غور کرنے کے بعد آپ کہہ دیں گے ہمیں چاہیے نہیں. حدیث کیا کہہ رہی ہے فرقوں کو؟ آپ تو غور میں تو سنائی دیا کرتا ہوں، مجھ سے تو کرواتے چکا. پھر کیا ہوا؟ جب جماعت المسلمین نہیں کہا لوگ تو وہ لوگ کیا ہوئے جو کچھ آپ سوچیں. ان کو جماعت المسلمین کا لقب نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین ہے؟ وہ ایک ہی جماعت مسلم ہوتی ہے، وہ ہے تو اس کو چمڑ جاؤ، وہ نہیں ہے تو پھر ان سب سے لگاؤ.